أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الحوالي مقتحم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عباد بن بشر وأحسب الثاني أسيد بن حضير في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواہ البخاری. یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو یہاں ترجمان وسلم بیان کی اور بخاری شریف کا حوالہ دیا. اس میں دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اور راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابی خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے جانے لگے، باہر نکلے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی احکام المساجد کے اندر یہ روایت بیان کی ہے بخاری شریف میں. یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے یہ لوگ ٹھہر گئے حضور صلی اللہ کے پاس. کچھ ان کو ضروری کام تھا، مشورہ کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لے لی، یا رسول اللہ ہمیں کچھ کام ہے، مشورہ کرنا ہے، تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. آپ نے اجازت دے دی. تو وہ لوگ بہت دیر تک بات کرتے رہے، اپنے ضروری کام کاج تھے وہ پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشورہ لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور کے پاس جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ. ان کا یقین تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ دیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو کبھی لاس نہیں جاتے تھے. تو گھر کا، باہر کا، تجارت کا، کھیتی کا جو بھی کوئی مشورہ ہو تو حضور صلی اللہ، کسی کو کوئی زمین خریدنا ہے تو بھی حضور صلی اللہ کے پاس جاتے تھے اور مشورہ لیتے تھے. شادی بیاہ وغیرہ کے معاملے میں جاتے تھے. تو یہ لوگ بھی گئے رات کو اور کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی اس میں. ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے عباد بن بشر تھا، اور راوی کہتے ہیں کہ دوسرے کو میں گمان کرتا ہوں کہ اسید بن حضیر سے. گمان کرتا ہوں اس لیے کہا کہ ان کو اگر ذرا بھی شک ہوتا ہے تو شک کو بتلا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک کی خاص خصوصیت ہے. ہم جیسا نہیں ٹھوک نہیں کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے نا. تو ایک کو تو یقین بتایا کہ ایک کا نام تو عباد بن بشر ہے. یہی ہے تو نا حدیث پاک کی خاصیت یہی ہے. خاص کر کے جو ہے یہ سیاہ ستہ ہے اور حدیث پاک کی کتاب بھی، اس کے اندر کوئی بھی بات ذرا شک ہوتی ہے راوی کو تو فوراً بتا دیتے کہ اس میں مجھے شک ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا یا 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ. اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ ان میں سے ایک تو عباد بن بشر تھے اور گمان کرتا ہوں میں دوسرا کہ وہ اسید بن حضیر تھے. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اسید بن حضیر ہی تھے، تو اس روایت سے اس روایت کی تقویت ہو جاتی ہے اسید بن حضیر. اور کہتے ہیں کہ فی لیلۃ مظلمہ، اندھیری رات میں، بہت سخت اندھیرا تھا. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ راستوں میں لائٹ وغیرہ کا تو کچھ انتظام ہوتا نہیں تھا، اندھیرے کے اندر. اور پھر پہاڑوں کی غار میں سے، پتھروں میں سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں ابھی تو، یا مدینہ منورہ میں ابھی تو بلڈنگیں بن گئی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ بس ہر جگہ پر پہاڑ ہی پہاڑ تھی. پہاڑوں کے دامن میں صحابہ کرام کے مکان تھے. تو سخت رات میں وہ نکلے اور کہتے ہیں کہ ماہما مثل المصباحین، یا اللہ جل شانہ کی قدرت کے لوگ باہر نکلے تو بالکل راستہ بھی نظر نہیں آتا ہے، بہت اندھیرا، کئی پتھر کی ٹھوکر لگے تو پتہ نہیں چلتا ہے. تو دوسری روایت کے ساتھ اس کی مدد دے لو
کہ ان دونوں کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ عصا تھا، لکڑی، تو اس کے اندر سے جو ہے جب باہر نکلے تو ایک صحابی کے عصا کے اندر وہ روشنی آ گئی جیسے لائٹ چل رہی ہے، یہ مصباح چراغ ہوئی کو کہتے ہیں۔ جب وہ لائٹ ان کے ہاتھ میں آ گئی ایک صحابی کی اس میں لکڑی میں عصا میں، تو اس کو لے کر چلنے لگی، اب کیا خوف ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں دیکھے کہ کیا ہوا کیا نہیں کیسا کچھ نہیں، ان کو تو ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے سب چیز ان کو یقین تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ سب ہو رہا ہے، کچھ نہیں ان کو، ہے نا جی۔ رات دن معجزے دیکھنے والے لوگ کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لقمہ ہے، وہ ذکر کر رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے، یہ تو بس وہ چلتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا چلتے چلتے کہ ایک کا راستہ ادھر ہے ایک کا راستہ ادھر ہے، الگ الگ ہے، اب روشنی ایک ہی کے پاس ہے، یہ ہے۔ تو فلما افترقا، جب وہ دونوں علیحدہ ہونے لگے تو سارا ما کل واحد منہما واحد، تو ہر ایک کی لکڑی کے اندر ہی روشنی آ گئی۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے حتی اتا اہلہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں میں آ گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، معجزہ ہے آپ کا۔ اور صحابہ کرام کی کرامات میں بھی یہ قصہ آتا ہے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور یہ دو چیزیں روشنی آئی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اتنا زیادہ ان کو یقین تھا، اور یہ فیض اتنا تھا محبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، آپ کے کہنے پر 100% چلنے سے، ذرا بھی کوئی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اگر کسی نے کوئی بد نظری بھی کر لی کسی عورت کی طرف اتفاق سے بھول سے، تو فوراً توبہ استغفار کر کے کانپتا ہوا حضور کے پاس جاتا ہے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو چونکہ اس پر کوئی ڈنڈے مارنے کی وغیرہ کا سزا نہیں ہے تو آپ نے کیا فرمایا، توبہ کی تلقین کی۔ یہ ایک صحابی نے ایسا ہی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پہلے جا کر شکایت کی، کانپتے کانپتے یا اللہ مجھ سے راستے میں ایک عورت کی طرف نظر ہو گئی۔ یہ تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم ہزاروں مرتبہ نظر کر لیتے ہیں، لیکن کتنے بچھو سانپ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ان لوگوں کو اتنا ذرا ہوتا تھا وہ کانپنے لگتے تھے، وہ سمجھے کہ صبح کی نماز سے لے کر اب تک جو کچھ کیا اور زندگی میں جو کچھ کیا شاید سے برباد نہ ہو جائے، تو کانپتے کانپتے وہ بیچارے آئے کہ یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر یوں کہا نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لی، غالباً ظہر کی نماز تھی، نماز کے بعد ملو، نماز کے بعد ملے تو اس بیان کی آپ نے نصیحت کی، تلقین کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اور اسی پر یہ آیت پڑھ کر یہ آیت جو ہے تلاوت کی ان کے سامنے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اب خوب نیکی کرو اس کے بعد، یعنی کبھی بھی ارادہ نہ کرو کہ اب ایسا کام کریں گے، ایسا نہیں کرتے رہنے کا، پھر صدقہ کرنے کا، کرتے رہنے کا، یہ تو مذاق ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، باتیں سن لو بھائی، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ رمضان مبارک کا موقع آیا ہے تو پھر باتیں دل کو انشاءاللہ اثر کرتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی کمائی ہماری یہ ہے، ابھی بہت چانس ہے، جس کو آپ لوگ انگلش میں کہا کرتے ہیں ویری گڈ چانس، ایسے ہی بولتے ہیں، غلطی تو نہیں کی، بہت ہی بہترین چانس۔ یہ 2-3 راتیں تو عجیب قیمتی ہے، یعنی رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی ایسی توبہ کرے کہ یا اللہ میں اس کو اب کروں گا نہیں، اب نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے رمضان مبارک میں جن بڑے بڑے گناہ جو آپ کے پیچھے لگے ہیں، ہمارے پیچھے لگے ہیں، اس سے توبہ کر لی، اللہ جل شانہ مدد فرمائیں گے، لیکن سچے دل سے کہ بد نظری نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، تکبر نہیں کروں گا، ریاکاری نہیں کروں گا، دکھلاوا نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو حق تعالیٰ جل شانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے دنیا میں تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جب انسان جاتا ہے تو کوئی چیز لینے کے لیے تو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کبھی 2-3 مرتبہ آپ جاتے ہیں، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، سرکاری کچہریوں میں بھی کتنی مرتبہ فارم لے کر جانا پڑتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ ہاتھ لمبا کر کے کھڑے ہونے کا مطلب ہماری طرح کھڑا نہیں، اللہ کی جو بھی شان ہو تیار ہے، اور ہاتھ بھی ہمارے جیسا نہیں، وہ تیار ہے، یوں مانگنے کے لیے نہیں، دینے کے لیے، اور مانگنے کے لیے کہو تو یوں کہو کہ وہ تیار ہے۔ اور خاص کر کے رمضان مبارک کی راتوں میں، اور خاص کر کے یہ ان اوقات میں جو عشاء کے بعد جو ہوتا ہے نا سحری اور تہجد کا، تیار ہے اللہ جل شانہ، کوئی ہے میرے پاس جو سچے دل سے توبہ استغفار کرے میں اسے معاف کر دوں، دینے کے لیے تیار ہے فوراً،
کوئی دیر بھی نہیں لگے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ قلب سے اللہ جل شانہ کے ساتھ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور باتیں کی، پھر صحابہ عجیب ہے، انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے بہت بڑا عبادت گزار بننا ہے، اس کا کوئی مجھے طریقہ بتا دو کہ بہت بڑا میں جو ہے عبادت گزار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سنا کہ تمہیں بہت بڑا عبادت گزار عابد بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اتنی نفلیں پڑھو، اتنا یہ کرو، یہ نہیں کہا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بنو گے۔ جو ہزاروں وظیفے پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس حرام سے بچنے کا عمل نہیں ہے، جب جی چاہا تب شریعت کے خلاف کر لیا، فرمایا وہ تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے حرام کاموں سے بچ گئے، جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا ہے ان سے بچ گئے، تو فرمایا تم سب سے بڑے عابد۔ اور بات بھی محققین سفیان نے سمجھایا کہ بات برابر سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کا 1000 مرتبہ وظیفہ پڑھنا آسان ہے، سمجھے نا؟ ہاں، آپ بیٹھ گئے اور 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیا، آسان ہے۔ لیکن ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے اور کوئی عورت خوبصورت اور نظر آ رہی ہے، یا کوئی عورت جا رہی ہے اس کو کوئی خوبصورت مرد نظر آ رہا ہے، اس وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنا، بچانا، مر جاؤں تو بھی نہ دیکھوں، فرمایا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اگر تم نے اس پر جو ہے مشکل مانا کیا ہے، اس پر اگر تم نے جو ہے پریکٹس نہیں کی ہے تو پریکٹس کرنے کے بعد پھر اللہ جل شانہ کو فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ تکن اتق المحارم تکن عابد الناس، تم جو ہے اور بھائی رمضان مبارک میں 2 چیزیں مانگا کرو، ڈر در۔ کتنی چیز ہوئی؟ 2، ڈر در۔ پہلا جو ڈال ہے نا اس کے بعد چھوٹی ٹی ہے ڈر، اور دوسرا ہے در۔ پہلے ڈر کا ترجمہ سمجھ گئے خوف، اور دوسرے در کا ترجمہ ہے دروازہ۔ یہ اللہ تیرا دروازہ عطا فرما دے اور خوف عطا فرما دے۔ 2 چیزیں رمضان مبارک میں مانگ لو، ابھی راتوں میں مانگ لو، یہ اللہ تیرا ڈر عطا فرما۔ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی ڈر گیا اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے کہ ہائے یہ میں جو یہ بدکاریاں کر رہا ہوں، یہ غیبت کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھا رہا ہوں، یہ میں غیر عورتوں سے یوں تعلق رکھتا ہوں، یہ میں اپنے بیوی کو نہیں ستاتا ہوں، یا عورت اپنے مرد کو ستاتی ہے، مرد کے ہوتے ہوئے غیر مرد کی طرف اس کی نظر جا رہی ہے، یہ اگر ہو تو یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہی بات تھی، ان چیزوں کے اندر چوکس رہتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھیں گے نہیں کوئی اتنے 1000 لاکھ مرتبہ وظیفہ پڑھتے تھے، بہت کم سنو گے۔ تو علماء محققین نے کہا کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خاص بات تھی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے، قرآن پاک کی آیت کے بعد کوئی قصہ بھی نہیں چل سکتا ہے، ہاں اس کے موافق میں ہو تو چل سکتا ہے، اس کے خلاف میں ہو تو رد۔ 2 چیز ہے ہمارے پاس، کون سی چیز؟ قرآن پاک اور حدیث پاک۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو آدمی ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا، بچ گیا، کچھ بھی ہو جائے دیکھوں گا نہیں، نظر نہیں کروں گا، بس یہ 1000 کا مال ہے، نہیں چاہیے مجھے اللہ دینے والا ہے، غیبت نہیں کروں گا کسی مجلس میں کسی کی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو پھر فرمایا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بس وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ۔ اور اس کے مقابلے میں یہی قرآن شریف میں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، نفسانی خواہشات سے بچا نہیں، جہاں جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا، جس کو چاہا گالی دیدا، بیوی کو جب چاہے تب ستا لیا، یا بیوی نے جب چاہے تب مرد کو ستا لیا، اپنے بچوں کو ستا لیا، بچوں نے باپ کو ستا لیا، محلے والوں کو ستا لیا، کسی کے گھر میں نظر کر کے کسی کے گھر والوں کو ستایا، کسی کے گھر والے کو تکلیف دی کہ اس کا دل جل رہا ہے کہ ہاں یہ کیوں ایسے کام کیے۔ فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، انتظار کر رہی ہے، جہاں ہے وہ پہلے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ والوں نے سمجھا ہے، اور ہم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے بھائی، تب جا کر
ہے نا. وظیفے وظائف اور جتنے ہم پڑھتے ہیں اس کا نور ہے، اس کا نور ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ، اس کا اتنا بڑا نور ہے کہ آسمان تک چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ کہہ دو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کا بہت بڑا نور ہے. لیکن گناہ اس نور کو بجھانے والا ہے. گناہ کیا ہے؟ اس نور کو، جو سچی بات ہے عرض کر دیتا ہوں امانت داری کے ساتھ، بعد میں آپ لوگوں سے ملاقات کا وقت ملے یا نہ ملے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ آپ کی نہ میری. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ابھی اپنے گھر جا سکتا ہوں یا اعتکاف کی جگہ میں جا سکتا ہوں. یہاں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. جو دعویٰ کرے گا تو ختم ہی ہو جائے گا. کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کہ صبح تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. کل کی تو بات بہت دور ہے. 1 گھنٹے کا نہیں، 5 منٹ کا مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آئے، کس طریقے سے. کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو بس میں سمجھتا ہوں آ گئی. کیا ہو گیا؟ سمجھتا ہوں آ گئی میرے کہاں، وہی جس کا انتظار تھا. لیکن پھر اچھا ہوتا ہوں چلو اللہ جل شانہ مہلت دی. کل کا مجھے بھروسہ نہیں ہے اپنی ذات کے اوپر. 5 منٹ تک کا مجھے بھروسہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھی یہ ہونا چاہیے. تو فرمایا فإن الجحیم ہی المأوى، یہاں جہنم کا راستہ. بزرگان دین نے اسی کو سمجھا ہے. میں آپ کو سچی سچی بات اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں. ساری رمضان کی کمائی برحق، بے شک جو آپ نے پڑھا بے شک، لیکن ضائع نہ کرو. اب کہو اللہ جل شانہ سے یا اللہ میں زنا کا عادی ہوں، مجھے معاف فرما دے. اللہ کہیں گے معاف فرما دیا جاؤ، اب سے نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. میں نظر بد کا عادی ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر. میں نے کہا 2 چیز مانگو، کیا؟ ڈر، خوف اللہ کا، اور در، اللہ کا دروازہ. اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کے دروازے کے اوپر جاؤ. وہ جو ہے 1 منٹ نہیں لگے گی، چند سیکنڈ کے اندر ہمیں معاف فرما دے گا جتنی گناہ. لیکن یوں ہی کہ بھائی چلو اب رمضان کسی طرح گزر جائے، پھر رمضان کے بعد دیکھ لیں گے. کچھ ملنے کا نہیں، کچھ ملنے کا نہیں. میرے دوست اور بزرگ صحیح بات سمجھ لیں. یہ سلمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست بزرگ علماء کرام میں، بلکہ محققین صوفیاء کے اندر، بلکہ اعلیٰ درجے کے بزرگان دین کے اندر بہت مشہور تھے. ان کی کرامات بھی بہت ہیں، اور ان کے پاس لوگ دعائیں کرانے بہت جاتے تھے کہ حضرت دعا کر دو، دعا کر دو. اور جو دعا کرتے تھے اکثر ہی حالات میں ان کی دعاؤں کو اللہ جل شانہ قبول فرماتے. یہ عرب کے کسی ملک میں رہنے والے تھے، سلمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مصری تھی یہ، ہے نا. تو انہوں نے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا کہ چلو بھائی حج چلے. تو چونکہ عرب ملکوں میں اس زمانے میں تو کار کا ہوائی جہاز کا سوال ہی کیا، اونٹوں کے اوپر لوگ جاتے تھے. تو اونٹوں کے ساتھ چل پڑے راستے کے اندر. اب جا رہے ہیں، دوست ہیں، بہت بزرگ ہیں، سارے دوست ان کا ادب کرتے ہیں پورے راستے کے اندر. جانتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ حج پڑھنا نصیب ہو رہا ہے. تو راستہ جب چل رہے ہیں تو پھر ساتھیوں نے محسوس کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو پہلے سے خریدی تھی آگے سے وہ ختم ہو رہی ہے. پیسہ نہیں، چیزیں، اور پیسہ تھوڑا کھایا جاتا ہے. تو پھر ایک جگہ پر ٹھہرے تو وہاں لکھا کہ کچھ بستی نظر آئی. تو حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے دوستوں نے کہا حضرت ہم ذرا جاتے ہیں، یہاں سے پیدل قریب نظر آتا ہے، اور جو چیزیں ملے گی وہ ہم خرید کر لائیں گے تاکہ اگلا سفر ہمارا آسان ہو جائے. آپ یہیں بیٹھیے، آرام کیجیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو جیسی آپ کی مرضی، میں یہیں بیٹھتا ہوں. تو ایک جگہ پر تمبو جیسا چھوٹا سا بنا دیا کپڑا. حضرت بیٹھ گئے، کہا ہم جتنا جلد ہو سکے اتنے آ جائیں گے. امن کا زمانہ تھا وہاں اس وقت. وہ بیٹھ گئے، یہ لوگ چلے گئے. تو تھوڑی ہی دیر ہوئی، پتہ نہیں ایک عورت کہاں سے جھانک رہی تھی، وہ آ گئی ان کے پاس، ان کے کمرے میں، اور کچھ اشارہ کیا. تو یہ سمجھے کہ بیچاری یہاں جنگل کے اندر کوئی مفلسہ غریب ہوگی، کھانا پینا نہیں ہوگا، بال بچے ہوں گے. تو آپ نے ٹھیلی میں سے کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے وہ نکال کر دینا کا ارادہ کیا. تو اس کا یہ نہیں چاہیے مجھے. تو کہا کیا چاہیے آپ کو؟ تو کہا مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت جو مرد سے چاہتی ہے. سمجھے نا، اتنے بڑے بزرگ سے. انہوں نے چکھا اللہ، حج کو جا رہا ہوں میرے مولا، یہ شیطان آ گیا میرے پاس. اور زور زور سے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے. ان کے ساتھی دور پہنچ سکے تھے، دور زور. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مولا کریم کوئی بچانے والا نہیں ہے یہاں سوائے تیری ذات کے. یا اللہ اتنا تو نے مجاہدہ تو نہیں کرایا، تو نہیں توفیق دی، اور یہ سارا کا سارا مولا کریم تو دیکھ رہا ہے. یہ شیطان جو مجھے برباد کرنے آیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. مولا کریم شیطان کا چکر کتنا بھی بڑا ہو لیکن تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، تجھے پکار رہا ہوں مولا. بہت روئے کہ رونے میں تو عورت گھبرا گئی تو بھاگ گئی. وہ تو
چلی گئی وہ تو، اور یہ خوب روئے، روتے روتے، ہے نا. ان کو یہی ہوا کہ آئی کیوں میرے پاس. پھر سمجھے کہ امتحان تھا. ذرا سی آنکھ کھولی تو دیکھا وہ غائب تھی. یہ بہت روئے، تھک گئے تھے، تو ایسا انہوں نے سہارا لیا بستر کے اوپر، تو آنکھ لگ گئی، سو گئے اسی وقت. سن رہے صوفی، یہ کام کے کرنے کی بات ہے. یہاں سے ذہن بگاڑ کر نہیں جانا، ورنہ مجھے اللہ پاک کے یہاں سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا. اپنا ایک جواب تو آسان ہو جائے گا، لیکن امت کا جواب بہت مشکل ہے بگاڑا اگر ہوا تو. اس لیے صحیح بات عرض کرتا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر. چاہے آپ حاضری دے چاہے نہ دے، اللہ جل شانہ خوش ہو جائے. سو گئے. خواب میں دیکھا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت حسین، آپ کو معلوم ہے، یہ زیارت ہوئی تو ہنس رہے اور کہتے ہیں سلمان عجیب ہو، ہے نا. یہ پہلے انہوں نے کہا، دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جب خواب میں دیکھا کہ بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے، اور چہرہ جو ہے بہت ہی ان کا جگمگا ہو چکا، تو بہت خوش ہو گئے. ابھی تو بہت روئے تھے نا، بہت خوش ہوئے. خوش ہوتے ہی کہا کہ اللہ کے نبی یوسف، یہ تو اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دیں کس کو دیکھا میں نے. آپ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کیسے معلوم؟ آپ نے تو حضور کو تو زندگی میں دیکھا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ تعالیٰ احساس کرا دیتا ہے. کسی اور شکل میں بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ احساس کرتا ہے یہ کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اعتقاد نہیں بگاڑنا کہ حضور یہ حضور ہے. اگر کسی اور کی شکل میں دیکھے تو وہ نبی نہیں بن جاتا ہے. لیکن البتہ اتنی بات بتا دوں کہ وہ حضور کو بہت پیارا ہے، وہ حضور کو کسی وجہ سے بہت پیارا ہے. ایسے ہمارے بزرگوں میں مدرسہ سہولتیہ میں بھی ایسا واقعہ ہو گیا ہے. ایک بزرگ کو دیکھا خواب کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کی شکل کے اندر، جو مدرسہ سہولتیہ میں تھے مکہ مکرمہ میں، قریب میں ہی ہے بیت اللہ شریف کے پیچھے. یہ مدرسہ ابھی بھی چل رہا ہے، بزرگوں نے اس کو قائم کیا ہے، ابھی چل رہا ہے برابر. آپ لوگ جاؤ زیارت کرو، وہاں دیکھو، ضرورت ہو تو طلبہ بھی ہے وہاں، دینا چاہیے. تو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس بزرگ. پھر وہ جلدی سے وہاں ہی مدرسہ سہولتیہ میں جانے لگے صبح میں. تو دیکھا وہ بزرگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کو خواب بھی ان کو دکھا تھا، تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں بیٹھ گئے، رونے لگے، ہنسنے لگے. ہے کیا؟ کہا یہ ہے. کہا فکر مت کرو، بس تم میرے لیے تو بہت بڑی خوشخبری لائے ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے. پھر ان کو اس کی تفصیل بتائی. تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا یہ میرے سردار یوسف، آپ کا معاملہ عجیب کہ بند گھر کے اندر آپ کو ایک عورت نے بلایا اور اس نے یوں کہا وقالت حیت لک. قرآن مجید میں یوں کہا، قالت، اس عورت نے کہا زلیخا نے، حیت لک، میرے پاس آ جاؤ. اور کوئی بچانے والا نہیں تھا، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ معاذ اللہ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. اس میں دو تفصیلیں مفسرین نے بیان کی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اپنے آقا یا اللہ جل شانہ، بہر ہم یہی کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے، میں اس کا برا کام نہیں کر سکتا. معاذ اللہ. پھر آگے قصہ چلتا ہے، آپ بات بار سنتے ہو، یعنی قصہ خالی قصہ نہ سنا کرو، بلکہ کیا کرو، اس کو دل پر لاؤ، کان میں مت رکھو، پیٹرول میں نہیں رکھو. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی وے پر، روڈ کے اوپر یا کہیں بھی ایک ٹینکر جا رہا ہے، پیٹرول کا ٹینکر ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، جو غلطی ہو تو بتانا. پہلے پیٹرول بھر کر جاتا ہے جس میں بہت زیادہ پیٹرول بھرا ہے، اور پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے بھائی کیئرفلی، ہوشیار، یہ وہ، آہستہ آہستہ چلتا ہے نا. ہاں جلدی کرو. یہ بھائی ایک بلیک کلر کی اوڈی ہے KR55KUP، اس کو جلدی سے ہٹا لیں. پیٹرول بھر کر جا رہا ہے ٹینکر، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کئی ٹن پیٹرول بھر کر یہ ٹانکی اس کے پاس ہے، وہ ایک طرف سائٹ کا راستہ لے کر کسی کیفی کیا پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہے. پیٹرول پمپ کے کیوں پیٹرول پمپ جا رہا ہے؟ پیٹرول ڈلوانے کے لیے. سو بیوقوف ہے، تیرے پاس اتنا سارا پیٹرول ہے اور تو وہ بھی پیٹرول لینے جا رہا ہے. وہ کیا کہے گا؟ یہ پیٹرول میری پیٹھ پر ہے، میرے قلب میں نہیں ہے، قلب میں ڈالنے کے لیے ادھر جا رہا ہوں. یہ میری پیٹھ کے اوپر ہے پیٹرول، میرے قلب میں نہیں ہے. تو یہ باتیں تو سنتے رہتے ہیں رات کو، دن کو، سب کو، لیکن اللہ ہمارے دل کو چیر پھاڑ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم تیرے بن جائے اور تو ہمارا بن جائے. اے خدا تو میرا بن جائے، میں تیرا بن جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میری بنے یا نہ بنے.
قلب میں، یہ اس کا تعلق ہے قلب سے لکھا نا آپ نے. ہاں تو یہ سب یہاں تو رکھا ہوا ہے، سب یاد ہے، بولنے کے سب یاد ہے، فلانا قصہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اتنا ہے، ایسا سنا ایسا سنا ایسا سنا، لیکن سب یہ قلب میں نہیں ہے تو لکھت نہیں. اس لیے میرے بھائیو آپ کے پاس کتنا بھی یاد ہوگا لیکن نہیں. اور قلب میں ڈالنے کے لیے وہ کہا جاتا ہے پیٹرول پمپ پر. ہمارا پیٹرول پمپ بے ادبی نہیں، ہمارا پیٹرول پمپ یعنی اللہ جل شانہ کی بات کو ڈلوانے کے لیے خدا کا در ہے. اللہ سے مانگو رات کو کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کو ڈال دے. تو سلمان بن یسار نے کہا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہے کہ ایک عورت آپ کو یوں کہتی ہے ہائی تلک. قرآن پاک کا یہ لفظ ہے. اور آپ نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سلمان میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی سے غیر نبی تو پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن تیری بات میرے سے زیادہ عجیب ہے کہ میں تو نبی ہوں، میرے ساتھ تو نصرت ہمیشہ رہی، لیکن تم تو نبی نہیں ہو بلکہ نبی کے غلام ہو. اور غیر نبی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت ایسی نصرت نہیں ہوتی ہے جیسے نبی کے ساتھ ہوتی ہے. تم بڑے جنگل کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عورت بھی تمہارے پاس خوبصورت آئی اور تم رونے لگے، چیخ مارنے لگے، اللہ کے دربار کو تم نے جو ہے کھٹکھٹا دیا اور عرش کو ہلا دیا تم نے. تو تمہاری بات مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے. غلط فہمی مت بنا. یہ نہیں کہ پیغمبر سے مرتبہ بڑھ گئے، نہیں. عقیدہ دنیا کے اندر انبیاء کرام بہت اونچے اور سارے انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا بھی اس کے بعد نمبر، اولیاء کا اس کے بعد نمبر. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اب دیکھو یہ آپ نے ابھی صحابہ کرام کی جو یہ کرامات حضور کا معجزہ دونوں اسی میں شامل ہے. ایک صحابی جو ہے وہ گم گئے جنگل کے اندر، وہ بھی حدیث پاک میں ہے نا. وہ گم گئے تو یہاں میرے سامنے کی روایت تھی تو کہتے ہیں کہ یہ ہے نا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی روایت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آج کی گنتی میں آ جائے. تھوڑی جلدی تو نہیں ہے نا، ابھی کیا جلدی کریں گے، اب تو رمضان ہے نا، اب تو اب کر لو کام بس آخری دن میں. ابن المنقدر ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ اخطال جیش لشکر میں تھا تو راستے وہ الگ نکل گئے، بھول گئے، جنگل میں چلے گئے راستے میں، بیرد روم سرزمین روم کے اندر، یا راوی کہتے ہیں اوسیرا، یا ان کو قید کر لیے گئے. اور پھر وہ جو ہے بھاگے وہاں سے تو جنگل میں چلے گئے، لیکن جنگل میں ایسے بیابان میں چلے گئے کہ راستہ معلوم ہی نہیں ہوتا کدھر جاؤں کدھر نہیں. اور ایسا جنگل کہ جہاں پھاڑ چیل کھانے والے. تو ایک شیر نکلا وہاں سے سامنے سے اور یہ جا رہے ہیں. شیر لائم نکلا بڑا زوردار، اور جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے وہیں کہا کہ یا ابا الحارث. روایت پڑھ لیتا ہوں تاکہ روایت اس میں شامل ہو جائے. او اقتل الجيش بارض الروم او وصل فانطلق حاربا يلتمس الجيش فاذا هو بالاسد فقال يا ابا الحارث انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من امري كيت وكيت فاقبل الاسد له بسبسة حتى قام الى جنبه كلما سمع صوتا اهوى اليه ثم اقبل يمشي الى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الاسد. شیر سامنے سے آیا. اب یہ تو فارغ کھاتا نا انسان کو، پہلے سے کہہ دیا دیکھو شیر. ابو الحارث کہہ دیا اس کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یاد رکھنا تو. تو وہ سر نے جو ہے اپنا، وہ شیر نے جو ہے اپنا سر ڈال دیا یوں کر جنگل میں، سمجھے. کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آہستہ 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 بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کے پاس آئے. یہ بالکل گھبرا نہیں رہے. آنے کے بعد ایسا کھڑا رہا کہ منہ سامنے کیا اور ان کی دم کو ان کے اوپر مار رہا ہے. دم یعنی ٹیل مار رہا ہے اور گنگنا رہا ہے، جس کا معنی ہے کہ چلو آگے راستہ بتاتا ہوں. وہ لے گیا چلتے چلتے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آگے نکل جاتا تھا ادھر ہی تاکہ کوئی دوسرا شیر ان کے اوپر حملہ نہ کرے. جب دیکھا کسی کی آواز آئی تو یہ گرجتا تھا، پھر آگے چلتا تھا. یہ واقعہ اور بھی جگہ روایت میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، حتیٰ کہ ان کو تیل مارتا مارتا لے گیا راستے پر جہاں سے ان کو جانا آسان تھا. راستہ وہاں جا کر راستے پر کھڑا ہوا، ان کو راستے پر کیا اور پھر جو ہے گرجا نہیں لیکن آہستہ آہستہ آواز نکالی اور اپنے پاؤں کو اونچا کیا اور اپنی دم کو ہلایا، مطلب کہ سلام کیا. کہتے ہیں نا کیا
سلام کیا. مچھلی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا تعجب کی بات ہے, کیا تعجب کی بات ہے. یہ تو ان لوگوں کو بہت زیادہ تعجب لگتا ہے جن لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. دیکھا آپ نے یہ پورا شعر. تو میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں, آپ کے ساتھ محبت کرنے میں یہی ساری خاصیت ہے. یہی ہے آج بھی, ہے نا. کوئی چیز بدلی نہیں ہے, زمانہ نہیں بدلا, سورج نہ بدلا, چاند نہ بدلا, لیکن بدل گیا انسان. سمجھ میں آیا نا. یہ بچپن میں کسی سے سنا تھا تو ابھی اچانک یاد آ گیا. کبھی کبھی پتہ نہیں دماغ ہزاروں میل پہنچ جاتا تھا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے نا, اس دماغ کا سب سے بڑی اللہ جل شان کو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ 1000 میل کے اوپر چلا جائے گا. ایک سیکنڈ کے اندر. یہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کہا کرتے ہے نا. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اللہ جل شانہ کو یاد کرنا, اس میں اللہم جو ہے نا, یہ اللہ کی یاد بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعائیں بھی ہیں. انشاءاللہ ایسا فیض پہنچے گا کہ آپ پوچھو نہیں, ہے نا. یہ تو ہم کو وہ شیر نے سفینہ رضی اللہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو راستے پر پہنچایا. یہ درود پاک تو ہم کو جنت میں پہنچائے گا. کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں. اور دنیا میں یہ ٹیل جو مارا نا وہ شیر نے, یہ دنیا میں کیسے ٹیل مارے گا؟ کچھ مہینے ہو جائیں گے, کچھ سال ہو جائیں گے, سرکار کی زیارت, کچھ سال ہو جائیں گے سرکار کی زیارت. اور ایسے لوگ خوش نصیب گزرے اور شاید ابھی بھی ہو کبھی جنہوں نے بیداری کے اندر بھی دیکھ لیا. یہ کیا ہے گویا وہ جو ٹیل مار کر ہٹاتے ہیں نا, چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو. شرط یہی ہے, اتق المحارم, گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لو. بہت بڑا چانس ہے, کوئی فکر نہ کرو جلدی سے, لیکن ایسا کہ اب نہیں کریں گے. ایک حسین لڑکی کو یا ایک حسین لڑکے کو, لڑکی کو کسی لڑکے کو جو ناجائز محبت رکھتے ہیں, یہ چھوڑنا مشکل ہے. لیکن ان کو کہو کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پھر سکرات کے عالم کے اندر تمہارے بستر کے اوپر اسی کی شکل و صورت ہوگی. اگر توبہ نہیں کی تو, اچانک موت آ گئی تو وہی شکل و صورت. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے, آپ کے میری ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن میرے دوستو بس سچے دل سے توبہ کرے. اسی پر ختم کرتا ہوں. 2 روایت میں نے پڑھی, اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بھائی اصل چیز ہے نا, یہ مسجد کے لیے ہے, مسجد ہے اس لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اللہ پاک قیامت تک چلائیں گے. ہم لوگ تو جو ہے اپنا وقت سب آئے گا تو سب چلے جائیں گے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, ایک گھڑی کا بھی بھروسہ نہیں ہے نا. چاہے ہم کیسے بھی تندرست ہو, کیسے بھی چلتے پھرتے ہو, لیکن ایک گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. میں ابھی 20 رکعت تراویح کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں, لیکن مجھے بالکل اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. میں تو کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ چالو تراویح میں گر جاؤں گا, تو پھر کیا اللہ پاک یہاں پہنچ جاؤں. خوش نصیب ہی ہے, اس میں کیا ہے, تیار رہنا چاہے اینی ٹائم. سمجھے نا. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, تو ان کے پاس جو ہے حضرت حکیم الاسلام ان کے خلیفہ پہنچے, اور گھر میں کوئی نہیں تھا, خانقاہ میں بس 2 ہی تھے, پیر اور خلیفہ دونوں, اور کوئی نہیں تھا. تو کتنے ایک پرائیویٹ بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے خلیفہ سے, دیکھو بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہوں, اب جب بھی فرشتہ آئے میں بالکل حاضر ہوں, سب چیز میں نے تیار کر لی ہے. تو اللہ جل شانہ, خیر وہ تو بڑے بزرگ تھے, ایسا نہیں, اس کا آدھا حصہ تو ہم کو عطا فرمائے, پاؤ حصہ عطا فرمائے, ہے نا. یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کل کا بھی بھروسہ نہیں ہے. رات تو بہت بڑی ہے, تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں, ابھی چند دن ہے, تھوڑا تھوڑا وقت بھی لے رہا ہوں تاکہ ہماری یہ پوری مجلس ہوئی ہے تو کارآمد رہے. خالی ہم جو ہے یہ 10 پاؤنڈ ہے, اللہ پاک قبول کر لیں. امیگریشن کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اپنے امیگریشن کے کام کو پورا فرمائے, ہے نا. کہ تھوڑی سی زندگی ہے اور رمضان کا تھوڑا سا وقت ہے, اور بہت وقت ہے. یہ تو آج سچے دل سے توبہ کر کے سوائے. معرف القرآن میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر صحیح سالم آدمی تندرست ہے, سمجھ بھی رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, سب کچھ ہے, اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا جو بڑے بڑے گناہوں, بس میں سنوں, اور 10 منٹ کے بعد انتقال ہو گیا, فرمایا اسی میں داخل ہو گیا. ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہو, اس کو شرم آئی کہ یار, ہے نا, تو بس اب چھوڑ دیا. منڈوائی, اور منڈوانے کے بعد کیا کر دیا, چھوڑ دیا. جی ہاں, حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں ایک آدمی گیا بیعت ہونے کے لیے, تو جس دن گیا تو وہاں جانے کے بعد, تھانہ بھون میں جانے کے بعد داڑھی کو منڈایا خوب اچھی طریقے سے صاف, حضرت کے سامنے پیش ہوا. پھر
بیعت ہونے کے لیے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ تم نے یہاں آنے کے بعد ابھی ابھی صاف کرا؟ یہ کہا حضرت ابھی ابھی صاف کرا, بالکل آج ہی صبح میں. کہا یہ کیوں ایسی حرکت کی؟ کہا تاکہ میرا پورا مرض آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس روحانی بیماری میں ہوں, پھر آپ میرا علاج کریں. حضرت بہت خوش ہوئے, اس کی بات سے بہت خوش ہوئی, بالکل سچا. فرمایا یہ آدمی کام کا ہے, یہ آدمی بنے گا. کہا جان بوجھ کر میں نے موڑا اچھی طریقے سے. اندر کا گناہ تو چیر پھاڑ کر بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن اوپر کا میں نے بتا دیا کہ میں اتنا خراب اور نکما ہوں. اب حکیم کے سامنے جاوے تو سچی سچی بات کرنا چاہیے. میں ڈھکا ہوا نہیں رکھتا ہوں, میں اپنے مرض کے ساتھ ہوں. حضرت نے کہا, گلے لگا لیا, بیعت کیا. اس کے بعد اس آدمی کو دوسری مرتبہ ایک مدت کے بعد ملے تو پہچان نہ سکے, کیونکہ داڑھی تھی بالکل اور ہاتھ میں تسبیح تھی. حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ جل شان نے کیسا قبول فرما لیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ زندگی ہے چند دنوں کی زندگی. جو لوگ انتقال کر گئے ان کو اچھے حالت میں دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. مسلمان کا خواب سچا ہوتا ہے, خاص کر کے جو لوگ مرحوم پہنچ چکے ہیں اور قبر میں ہیں, ہے نا. آج ہی ایک عورت نے سنایا گھر میں سے, ایک عورت نے, ایسے نہیں کوئی دوسری عورت نے مجھے سنایا, عورتوں سے تو بات کیوں خود, لیکن گھر میں سے سنایا کہ ہمارے جاننے پہچاننے والے میں جو ہے ایک عورت سے ان کو خواب میں دیکھا, وہ مجلس میں بیٹھتی. چونکہ ان کو جو ہے ہم نے دیکھا تھا, جنازے کی نماز میں نہیں پڑھائی تھی, اور زندگی میں دیکھا تھا کہ وہ مجلس کو بہت پسند کرتی تھی اور پوچھتی رہتی تھی. وہ تو گھر میں سے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے تمہاری, روحانی طور پر. تو بھائی ایک راستہ ہے, ایک راستہ ہے. اللہ جل شانہ ہمارا دل بدل دے, بس کام بن جائے گا. آپ بھوکے بھی نہیں رہو گے, پیاسے بھی نہیں رہو گے, پیسہ بھی ملے گا, تجارت بھی, کھانا بھی وہی کھاؤ, بریانی کھاؤ صبح میں, شام کو یخنی کھاؤ, رات کو سو, پھل فروٹ سب کھاؤ, شادیاں کرو. لیکن چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے اوپر. جیسے ڈرائیور جب کار کی اسٹیئرنگ ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ جو ہے 150 میل کا یہاں سے سفر کرتا ہے, تو درمیان میں کیا کرتا ہے کہ 200-300 میل جیسے گلاس کو جیسے دور جانا ہے تو کار کو برابر چلا رہا ہے, اس میں بھوکا نہیں رہتا ہے. وہ کار چلاتے چلاتے بازے تو تیز سے سگریٹ بھی پیتے جاتے ہیں. نے کہا دیکھو کہ یہ سگریٹ کے دھوئے میں ہم نہیں چلے جاوے, ہے نا. ایپل کھا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, پھر وہ اتنی مستی کرتے ہیں کہ دوسرے سے تالی بھی لیتے ہیں اور کار بھی چلاتے ہیں, سمجھو نا. اور بازیں تو ایسے ہوتی ہے, تو اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے قانون لگا دیا, بہت اچھا ہوا. وہ جو ٹیلی فون ہوتا ہے نا, کیا ساتھ میں موبائل, اور بھائی یوں کرتے کہ کار ادھر کر دی, تو گورنمنٹ نے بہت اچھا قانون نکالا ہے. اب اس پر فائن ہے نا, ہاں بہت اچھا قانون ہے. تو یہ ڈرائیور جو ہے جب کار کو چلاتا ہے تو کار کو چلاتے ہوئے ہزاروں کام کرتا ہے, لیکن اس کی نظر سیدھی ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہیں. ہم ہزاروں کام کریں, جائز کام کریں, کھاوے بھی, پیے بھی, ہم بستری بھی, اور صحبت بھی, اور جائز جو ہے سارے کام کرے, سب کچھ اپنے بال بچوں سے محبت, پیار, رشتہ داروں سے. لیکن کیا ہے, اللہ جل شانہ کی جو پتلی ایک حد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہم آگے نہیں بڑھے, اس کو ہم ٹچ کر کے آگے نہیں چلے جاوے, یعنی اس کا خلاف نہ کرے. تو کھانا پینا تھوڑا جائے گا, بلکہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تندرستی تو اور زیادہ ہوتی ہے. ہاں دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنا کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے. اور اللہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو اتنا گرمی کا زمانہ, حضرت رائے پوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, میں نے خود اپنی نظروں سے ان کو دیکھا بچپن کے اندر. بچپن مانے ایسا نہیں کہ نہ سمجھ تھا, 16, 17, 18 سال کی عمر تھی جب میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا, تو سہارنپور گیا ان سے ملنے کے لیے, زیارت کے لیے. بڑے بڑے علماء آتے تھے اس وقت, ہم لوگوں کا تو پوچھنا ہی گیا, طالب علم. تو ان کو ایک انڈا پیش کرتے تھے 24 گھنٹے میں, ایک انڈا, آدھا شہری میں آدھا. ان کو کہتے تھے خادم لوگ کہ حضرت بہت کمزوری ہو جائے گی. اور کہا کیا یہ آدھے انڈے کے اندر جنت کا مزہ آ رہا ہے, دیکھا آپ نے یہ. اور لوگ اوپر گرتے تھے, جو چیز چاہتے تھے وہ دیتے تھے, بلکہ ایسا کرتے تھے کہ ان کا پانی بھی لے کر ایسا کرتے تھے, تھوک بھی لے کر ایسا کرتے تھے. ہم کو تو یہ چیز ان سے نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ چھوٹا آدمی, چھوٹا بچہ تو اندر نہیں جا سکتا ہے نا بولو میں, میں نے کہا تیرا کیا کام ہے. لیکن ایک مرتبہ میں جو ہے کوشش کر کے چلا گیا ایسی جگہ کے اوپر جہاں وہ نماز پڑھتے تھے, تو میں ان سے ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا بدن کو ٹچ کر دیا, اس اعتقاد سے کہ اللہ کا ولی ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہیں تو حب اولیاء سے. حب درویشا کلید درے جنت دشمن عیشا سزائے لعنت. پندنامہ شیخ فرید عطار. حب درویشا کلید درے جنت.
اللہ والوں کی محبت جنت کے دروازے کی کنجی ہے کی. پرنامے میں لکھا ہے شیخ فرید نے حب درویشا، درویشوں کی محبت اللہ والوں کی کلید درے جنت، جنت کے دروازے کی چابی ہے. دشمن عیسیٰ جو ان کا دشمن بنے گا سزائے لعنت است، وہ لعنت کے قابل ہے. تو میں نے بھی یہ سوچ کر کام آ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت سمجھے نا. بس یہی چیز ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ علم ہے نہ کچھ ہے، جہارتی جہاد. لیکن یہ بزرگوں کی کچھ نظریں جو پڑھی، کچھ دیکھا، کچھ محبت، بس وہی کام ہے. اور اللہ جل شانہ سے بھی ان شاء اللہ آخر تک یہی کام چلے گا. لیکن کرنا ضرور ہے، یوں صرف نظر سے نہیں اللہ. تو میرے بھائی جو دوست مجھے کار میں دیکھا تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو ذرا سختی لگتی ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں. ابھی کسی کو کینسر کا ذرا سا داغ معلوم ہو اور اسکان میں گیا، وہ اسکان کہتے ہیں، اسکان کہتے ہیں نا، وہ قبر میں سلاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیموراج. یہ دنیا میں قبر ہے. میں بھی ایک مرتبہ ہیموراج میں سویا ہوں. جی ہاں، مجھے لوگ کہتے تھے ایسا ایسا، پھر جو گیا تو کچھ نہیں، وہ یوں ہوتا ہے اندر میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، قبر سے ہی بہت تنگ ہوگی. میں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اگر کسی کا اسکان ہو جائے اور ڈاکٹر کے ذرا سا داغ معلوم ہوتا ہے کینسر کا، زیادہ نہیں ہے تو ذرا سا، لیکن یہ آپ سگریٹ پیتے ہو چھوڑ دو تو وہیں کہہ دے گا بالکل چھوڑ دیا، بالکل. اب اس کو دیکھے گا نفرت ہو جائے گی، ہے نا. جب دنیا کی زندگی کے لیے یہ فکر ہے تو آخرت کی روح اگر مر رہی ہے اس کے لیے اگر ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے تو کیا ہے. اور اللہ پاک کے یہاں ڈاکٹر نے جو کہا ہے تو اس میں تو 100% نہیں ہے، اس کے بعد بھی شاید کینسر اچھا نہ ہو. لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کا لاڈلا رسول، پیارا رسول، حبیب اللہ جل شانہ کا حبیب خدا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم جس گھڑی جس بڑے گناہ کی سچے دل سے اس اعتبار سے توبہ کر لو گے اب نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا ختم کر دو اس کے نام اعمال میں سے. کتنا بڑا ارحم الراحمین. چلیں حق تعالی جل شانہ ہوتا انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. تم جمعرات کو انشاءاللہ قرآن شریف ختم ہوگا، اس دن بھی کچھ باتیں ہو جائے گی. یہ بعض ان میں لوگ جو جمعرات ہی کو آتے ہیں تو وہ ان کے رہ گئے ہیں، جمعرات ہی کو آ جائیں گے. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وسلم. یا اللہ کریم میرے گناہوں کو معاف فرما، ساری مجلس کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا دل کھول دے، سچے دل سے ہم توبہ کرے. یا اللہ سچے دل سے توبہ کرے کہ جو کیا ہے اس کو اللہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. مولا کریم تو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق. یا اللہ آج کی رات میں قبول ہی فرما لے. 27 کی رات بھی یا اللہ بہت بڑی فضیلت والی ہے. پھر لاڈلے رسول نے ہمیں بتایا، رحمت والے رسول نے بتایا، مولا کریم یا اللہ مکہ کے آقا نے بتایا، مدینہ کے آقا نے بتایا، بلکہ سارے جہان کے لوگوں کے آقا نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر لاکھوں درود ہو، لاکھوں رحمتیں ہو. انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ جل شانہ کے پاس معافی مانگو اور اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لے گا. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارا نفس ایک طرف ہے، یا اللہ ایک طرف شیطان ہے. مولا کریم وہ دونوں ہمیں ورغلا رہے ہیں کہ توبہ کر کے کیا کرے گا. مولا کریم یا ارحم الراحمین شیطان سے اور نفس سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان زد کریمہ راہمن رحمت باش شفاعت خائمن. یا اللہ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہمارا راستہ مار لیا ہے. یا اللہ اس سے آپ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق. ہم میں یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اس وقت یا اللہ جن لوگوں نے مسجد کے لیے جو کچھ دیا ہے مولا کریم اس کو انتہائی طور پر قبول فرما. یا اللہ ان کے سارے مسائل کو آسان فرما. یا اللہ شہر کے باہر کے مولا کریم ان کی جو بھی مسائل ہو مولا کریم سب کو آسان فرما دیے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ قبول فرما. بیٹھنے والوں کا پہلا حصہ ہے، بیٹھنے والوں کا پہلا حصہ ہے حدیث پاک کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں. یا اللہ بیٹھنے والوں کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے. یا اللہ ان کو قبول فرما. یا اللہ 20 رکعت تراویح پڑھی آپ کے فضل و کرم سے. یا اللہ یا اللہ ہم نے پڑھی نہیں، آپ نے پڑھوائی. قرآن پاک سننے کی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد حدیث پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی، لمبا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر آپ نہیں جانتے تو ہم 1 منٹ میں چلے جاتے. یا اللہ تو نے بٹھایا، کتنا بڑا تو اللہ، کتنا مہربان. یا اللہ تو نے اب تک بٹھایا. مولا کریم ہم قبول بھی فرما لے، قبول فرما لے. ہمارے ماں باپ جو آخر میں پہنچ چکے یا اللہ ان کا قبول فرما. جو لوگ مریض یا اللہ اس مجمع میں ہیں مولا کریم کسی بھی قسم کے بیمار ہیں یا اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما، ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ عند الموت
تیری محبت عطا فرمانا. عند الموت یا اللہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ حضور نظر آ جائے. یا اللہ کریم یا اللہ، جبکہ ہم نے سنا ہے بزرگ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سکرات کے وقت ان کے شیوخ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی شکل صورت ان کے سامنے آ گئی. یا اللہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ، اور نہیں تو ہمارے تصور میں آ جائے. مولا کریم خاتمے کے وقت ہماری مدد فرمانا. یا اللہ مرتے وقت ہماری مدد فرمانا. یا اللہ مرتے وقت ہماری مدد فرمانا، قبر میں مدد فرمانا، میدان محشر میں مدد فرمانا. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف. ایک ہی چیز چاہتے ہیں ہم آپ سے اللہ جل شانہ کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا کریم بہت گناہ کیے ہیں مولا کریم، جتنے ہم کو معلوم ہے اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. یا اللہ آپ علام الغیوب ہے، ہم تو بہت سارا بھول بھی گئے ہیں. مولا کریم تو معاف فرما دے. تو نے معاف فرمانے کا وعدہ کیا ہے، تیری ذات سے یا اللہ پوری امید رکھتے ہیں. مولا کریم تو معاف فرما دے. عورتوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو معاف فرما. گھروں میں یا اللہ جو عورتیں اس طریقے سے مجلس سن رہی ہے، جن میں یا اللہ ایک مرحومہ کا واقعہ سنا کہ مولا کریم تو اس کو بعد میں بھی اجازت دی اب مجلس میں جانے کی. مولا کریم ان عورتوں کو قبول فرما، ان عورتوں کو قبول فرما، ان عورتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے والدین جو آخرت پہنچ چکے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ سال میں ہیں، لیکن تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں یا اللہ کہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اور نہیں ہو تو مولا کریم صبح ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے اہل و عیال کی، گھر والوں کی، بال بچوں کی، رشتہ داروں کی اور امت مسلمہ کی یا اللہ مغفرت فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم دروازے سے نکلنے سے پہلے اللہ سب کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ تو کتنے ہوں گے مولا کریم، تیری رحمت تو یا اللہ لاکھوں کو بخشنے والی ہے. مولا کریم یا اللہ ہم کو بخش دے. یا اللہ حب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضلک، ہم کو بخش دے گا. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں یا اللہ ایک ایک کو بخش دے، ایک ایک کو بخش دے. مولا کریم دروازے سے یا اللہ قدم نکلنے سے پہلے یا اللہ ان کی مولا کریم بخشش کا سامان فرما دے، ان کی بخشش کا سامان فرما دے. یا اللہ گناہوں کو چھڑوانے والا آپ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ آپ کی مدد نہ ہو. یا اللہ مسجد سے نکلنے سے پہلے، مسجد سے اس سے پہلے کہ ہمارا قدم نکلے یا اللہ تو ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو رحیم کریم ہے، تیرا نبی رحیم کریم جس کو تو نہیں پیدا کیا. مولا کریم ہم رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں. یا مولا کریم حدیث پاک میں جو ہم نے سنا پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے، تو مولا کریم تو اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما قدم کے باہر نکلنے سے پہلے. اور ہمارے ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں تیرے دربار میں یا اللہ یہ خالی نہ جائے، یا اللہ یہ خالی نہ جائے. یہ خالی گئی تو بہت مشکل ہے. اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ اگر خالی گئے تو بہت مشکل ہے. یا اللہ یہ ہاتھ کو چہرے پر پھرانے سے پہلے یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اس میں عطا فرما، ہماری جھولی کو بھرما دے، ہماری جھولی کو بھر دے، ہماری جھولی کو بھر دے. یا اللہ ہماری جھولی کو بھر دے. یا اللہ ہاتھ کو کھاڑ لے. یا اللہ اس میں یا اللہ تیری محبت ڈال دے. یا اللہ اس میں تیرے حضور کی محبت ڈال دے، حبیب خدا کی محبت ڈال دے. مولا کریم ارحم الراحمین ہماری بخشش کا سامان کر دے، ہماری بخشش کا سامان کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی کلیکشن جو ہے وہ 12,600 یعنی 12,500 روپئے ہیں. اللہ جل شانہ آپ کو سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ.